الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ایک بار اور اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں نماز تراویح صحت کے عالم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو قبول فرمائے. محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحت دے اور ساتھ میں اچھی عبادت کا بھی موقع دے، کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان کی ہیں اور جو علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، آلریڈی ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے، آپ ہر آدمی آپ میں کا سر ہلائے گا، ہاں بولے گا، اس میں وہ ہے وقت کا قریب ہو جانا. کوئی آدمی اس میں سے اس کا انکار نہیں کرے گا. مجھے ایسا لگتا ہے، میں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں، گزشتہ سال جو میں نے کہا کم سے کم اسے ریپیٹ نہ کروں، میں کم سے کم اسے چھوڑ کر میں دوسری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. ہاں، اگر کوئی بہت اہم چیز ہے تو میں بولوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے گزشتہ سال نہیں بلکہ گزشتہ مہینہ کہا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ سال گزر گیا ہے. اللہ کے نبی کی بات بالکل صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن اور دن گھنٹے کی طرح ہم اپنی زندگیوں میں اسے دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب موت الفجا ہوگی، اچانک لوگ مریں گے. کل آدمی صحیح تھا، آج مر جائے گا. میں کیوں بول رہا ہوں معلوم؟ کل ایک آدمی جو مرکزی مسجد چار مینار، دونوں چار مینار مسجد کے صدر ہیں، ابھی موجودہ پریزنٹ صدر ہیں، مسجد عائشہ کے بازو ایک آفس میں روزہ کھولتے ہیں، روزانہ روزہ کھول رہے ہیں، آج کل بھی روزہ کھولے ہیں. ان کی جنازے کی نماز کل صبح میں ہے. جی، کل مغرب کی نماز عائشہ میں پڑھے ہیں، روزہ بھی کھولے ہیں. تھوڑی بہت تکلیفیں تو سب کو ہیں، ذرا سا درد ہونا، ذرا سا تھکان ہونا. آج دوپہر سے پہلے یا اس کے قریب قریب ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے. طاہر صاحب نام ہے نا؟ جی، طاہر احمد صاحب. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے سوالات ان کے لیے آسان فرما دے. اللہ ان کے بعد ان کے جو گھر والے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک مسلمان کو اتنا ہی دے سکتا ہے. پہلا روزہ تھا مسجد عمار کے ذمہ دار کا انتقال، آج 7واں روزہ ہے، تقریباً مرکزی مسجد چار مینار کے صدر کا انتقال، بیچ میں ایک بچے کا انتقال. سبحان اللہ، کس کی کب باری ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. لوگ صحیح بولتے ہیں، لوگ صحیح بولتے ہیں. آج وہ تو کل بولنے بھی ڈر ہوتا نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل. بولو نا، ہمت کر کے بولو. نہیں بولتے نا جی. کسی کی بھی باری کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اللہ یہ جو ماہ مبارک ہے جس کے لیے صحابہ 6 مہینے دعا کرتے تھے، اللہ صحت کے ساتھ اللہ اس مہینے کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے. میرے بھائیوں، پارا جو آج آپ نے سنا ہے الحمدللہ، پارے کا نام ولو اننا ہے. 8واں پارا آج نماز تراویح میں آپ نے سنا ہے الحمدللہ. 142 آیتیں اس میں موجود ہیں، 142 آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں. ساری کی ساری آیتیں مکی آیتیں ہیں. 2 سورتوں پر یہ پارا مشتمل ہے. پہلا سورہ سورۃ الانعام کی 55 آیتیں 55 آیتیں ہیں، اور دوسری سورۃ الاعراف کی 80 پر 7 آیتیں آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ آپ لوگوں نے سنی ہے. ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے جو سنا ہے نماز کے اندر اللہ اسے قبول فرمائے.
اللہ اس کا مکمل ثواب مجھے اور آپ کو اور پڑھانے والے صاحب کو اللہ عطا فرمائے۔ نام پارے کا ہے ولو اننا، اس کے اندر جو مضامین بتائے گئے ہیں، جیسے میں نے کل ایک ٹرائی کر کے دیکھا، مضامین کے اندر تھوڑا وقت میرا لمبا ہو گیا اور میں مختصر کرتا ہوں۔ پہلا مضمون ہے، ہر سال نہیں بلکہ میں اگر کہوں ہر ہفتہ ہر جمعہ کا خطبہ اگر اس پر دیا جائے تو ناکافی ہے۔ پہلا مضمون ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مضمون؟ کیا معنی ہے اس کا؟ سیدھے راستے، پورا معنی کرو بھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ کس قدر اہم ہے ایک مسلمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہر نماز میں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ سوچ کے دیکھو لفظ ہدایت کس قدر اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ کوئی نماز، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ میرے تمہارے لیے ہدایت کس قدر اہم ہے، سبحان اللہ۔ یہ پہلا مضمون ہے آج۔ ہدایت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ ہدایت جو ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پہلا آج کا مضمون ہے، سبحان اللہ۔ جی میں کچھ باتیں بول کر آگے لے کر جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ کو ہے کیا؟ یا سب ہدایت یافتہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی مجھے اس کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، صحابہ میں کچھ لوگ، بعد میں وہ صحابہ نہیں رہے، بعد میں وہ صحابہ نہیں رہے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کر، اللہ کے رسول کو دیکھ کر سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے مسلمان ہو کر ہجرت کرنے کے بعد اگر وہ مرتد ہوئے ہیں، ہدایت ان سے چھین لی گئی ہے، پھر دنیا میں کسی سے بھی ہدایت چھینی جا سکتی، کسی سے بھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بعض روایتوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ میں سے ہر بچے کو، ہر بڑے کو وہ دعا یاد ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی، اے اللہ کے نبی کیوں مانگتے ہیں یہ دعا اتنی، تو نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا جانتے نہیں اب سارے لوگ؟ اللہم، ارے جانتے نا، میرے ساتھ پڑھ لو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ سبحان اللہ، بہت مانگتے تھے نبی یہ۔ اگر کوئی بچہ یہاں سے یہ لے کر جانا چاہے نا، میرے نبی کی کثرت سے مانگی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا بتاؤ شیخ، یہ دعا ہے، لے کر جاؤ یہاں سے۔ بہت مانگتے تھے اللہ کے نبی، بہت زیادہ۔ اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ہمیشہ تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، حالات کیسے بھی ہو جائیں، اے اللہ میں دین سے نہ ہٹوں۔ اللہ اکبر۔ میں باپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آنے والے حالات اللہ بہتر جانتا ہے۔ بچوں کو یہ دعا مانگنے کے لیے بولو، اللہ حالات کیسے بھی ہوں، ہدایت پر ہمارے بچے جمے رہیں، اس ملک میں دین پر قائم رہیں کبھی بھی۔ سبحان اللہ بھائی، بہت تکلیف کی بات ہے، آپ کے کان ہیں نا کھڑے ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء کے بچے، پوترے پڑ پوترے، آج ہم دیکھتے ہیں وہ دین پر ہی نہیں ہیں، جنہیں ہم مولانا کہتے ہیں، میں نام لوں گا تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا ایک پوترا ہے، اس کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے غیر مسلم کے ساتھ، اور جو نوشہ ہے نکاح میں آ رہا ہے چڈی اور بنین پہن کے۔ میں نام اس لیے نہیں رہا ہوں، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے مولانا ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ہم لوگ بیانوں میں ان کا نام لیتے ہیں، بیانوں میں ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کا جو ہے پوترا پڑ پوترا، سگا نہیں ہے، جی ہاں رشتہ دار ہے ان کا۔ اور آپ نے یہ بھی کئی بار سنا ہوگا، سبحان اللہ، بورس جانسن کے بارے میں سنا ہوگا، آپ سب جانتے ہیں، اس کا دادا حافظ قرآن تھا۔ کون جانتا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے دعا کرو۔ اس لیے میں نے کہا یہ موضوع اتنا اہم ہے، اسے تو ہر ہفتہ بھی اگر کہا جائے نہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ باتیں ہیں انگلیوں پر گن لو۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا بھی نبی کو بہت چاہتے تھے اور نبی بھی چچا کو بہت چاہتے تھے۔ کتنا چاہتے تھے چچا نبی کو؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم چچا کتنا چاہتے تھے؟ جی سگے بیٹے سے زیادہ، سبحان اللہ۔ 3 سال
کفار قریش نے بیکاٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو. بیکاٹ سمجھتے ہیں جی؟ بیکاٹ کر دیا. شعب ابی طالب کی گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں 3 سال نبی کا خاندان گزارا. سبحان اللہ. بچے روتے تھے مکے میں، وہ بچوں کی آواز سنائی دیتی، چمڑا مل جاتا تو کھا لیتے، پتے کھا کر زندگی گزارے. اور وہ اس لیے بیکاٹ کیے کیونکہ اللہ کے نبی کو وہ چھوڑ کر نہیں دے رہے تھے. سبحان اللہ. اس دوران ہے نا چچا نبی کی جگہ پر سگے بیٹے کو سلاتے، اگر کوئی جان سے مار رہا ہے تو میرا بیٹا مر جائے، نبی نہ مرے. بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. سبحان اللہ. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اتنا ہی چاہتے. جب ان کا انتقال ہو، آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. آپ نے بخاری کی حدیث ہے، اپنے چچا سے آپ نے کہا یا امی، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، پڑھ لیجیے ایک بار لا الہ الا اللہ، احاجک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس میں تمہارے لیے بات کروں گا. صحیح جملوں میں کہوں اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، اللہ سے میں بات کروں گا. سبحان اللہ. لیکن پڑھے نہیں پڑھے. دوسری طرف دوسرے 2 آدمی کھڑے تھے، ایک شخصیت کا نام ابو جہل اور ایک شخصیت مرتے وقت. غلط دوست نہیں رہنا جی، یہ غلط دوست ہے نا جہنم تک لے کر جاتے ہیں. غلط دوست جہنم تک. ایک ابو جہل کھڑا تھا اور ایک آدمی، دونوں مل کر بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، اترغب عن ملت عبد المطلب، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر آپ ان کی بات مان لو گے. آخری جملہ جو نکلا، اے میرے بچے تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، مگر میں مروں گا میرے باپ دادا کے طریقے پر. بہت روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت روئے. آپ کی آنکھوں سے بہت آنسو آئے. آپ نے جو ہے کہا مجھے جب تک نہیں روکا جائے گا میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. کون مولوی جی، کس کی زبان میں تاثیر ہے نبی سے بڑھ کر؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی زبان میں تاثیر ہے میرے بھائی؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ، ایک یہودی لڑکا ہے، کئی بار آپ نے سنا ہے، سبحان اللہ. ایک یہودی لڑکا ہے اور وہ نبی کے گھر میں آتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے گئے. اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے. ہمارا مصلی مر جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ مصلی مر گیا ہے. اللہ کے نبی یہودی کو دیکھنے کے لیے گئے، مصلی نمازی مسلمان کو نہیں. وہاں جا کر کھڑے، آخری میں بولے کلمہ پڑھ لو جی. بیٹے نے باپ کو دیکھا، کیا کروں؟ تو باپ نے کہا اطیع محمد. کیا جملہ ہے؟ اطیع محمد، کرو اطاعت محمد کی. مرنے سے پہلے یہودی بچے کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرو. یہ کچھ باتیں ہیں. ایک حدیث ہو سکے تو میرے پاس بڑی اہم حدیث ہے، وہ ہدایت کے موضوع پر، ہو سکے تو اس حدیث کو جا کر لکھ کے رکھو انشاءاللہ. حدیث غور سے سننا. پہلے دن بولا تھا میں، 8 دن پہلے ایک جملہ میں بولا تھا، جو بھی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی قرآن سے یا قرآن کی حدیث سے. اب پہلی آیت کی تفسیر حدیث سے کر رہا ہوں میں. ولو اننا، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود. غور سے سنیں گے انشاءاللہ. جا کے اس پر کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ. ہاتھ مت اٹھاؤ، ارادہ کر لو انشاءاللہ. ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں. قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ڈالی، اپنے ہاتھ سے ایک لکیر ڈالی. ڈال سکتے ہیں آپ. خطہ بیدی ثم قال هذا سبیل اللہ. کہا یہ جو لکیر ہے نا، سیدھی لکیر، یہ اللہ کا راستہ ہے. مستقیمہ، کبھی باپ ہے نا بیٹے کو دکھاؤ ایسا. چھوٹے بچے ہیں دیکھو، یہ 8 سال کے 7 سال کے بچے، یہ حدیث پر عمل کر کے دکھاؤ ان کو. ایک لکیر نبی ڈالے، سیدھی لکیر، بولے یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. وہ خط عن یمینہ و شمالہ، پھر اس کے رائٹ میں ایک لکیر ڈالے، اس کے لیفٹ میں ایک لکیر ڈالے. کہا ہذہ السبل لیس منها سبیل الا علیہ الشیطان. یہ جو ادھر ادھر کے جو راستے ہیں نا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں کیا آیا؟ پھر آج کی نماز تراویح کی آیت نبی پڑھے. اللہ کے نبی ایک آیت پڑھ کر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. ثم قرأ رسول اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی. ہذہ الآیہ، یہ آیت کون سی آیت جانتے ہیں؟ کون سی آیت پڑھے؟ لگے اس میں کون سی آیت پڑھے بھائی؟ جلدی جلدی بول کو ختم کرو، تمہیں کیوں ٹائم ویسٹ کرتی.
ایسا بھی خیال آتا ہوگا کسی کے ذہن میں، کون سی آیت پڑھے؟ نبی خود پڑھ رہے ہیں آیت، آج کی نماز تراویح کی آیت پڑھے، لکیر سیدھی ڈالے، سمجھ میں آئی نہیں حدیث؟ آئی نہیں آئی سمجھ میں؟ الحمدللہ، میں چاہتا ہوں ایک بات بھی ہو سمجھ میں آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی ہم انشاءاللہ خاص طور سے ایک وعدہ لیتا ہوں میں آپ سے، وعدہ یہ ہے، ہمارے خاندانوں میں بدعتی لوگ ہیں نہیں ہیں؟ پورا خاندان اہل حدیث ہے۔ ہمارے خاندان میں حرام حلال میں تمیز کرنے والے جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگ ہیں خاندانوں میں؟ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو یہ مشرک، یہ بدعتی، ان کے ساتھ جائیں گے نہیں، یہ بولنے کے بجائے وہ کرو جو نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ابو جہل یا عمر، یہ دونوں میں سے اللہ کسی کو تو اسلام کی توفیق دے۔ نبی نے ابو جہل کے لیے دعا مانگی ہے، ہم اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ مانگیں گے ان کی ہدایت کے لیے؟ شاید میرا کوئی جمعہ ایسا ہے جس میں یہ دعا نہیں مانگتا، اے اللہ ہر مسلمان کو تو توحید کی دولت عطا فرما۔ ہر جمعہ میں مانگتا ہوں، اسی نیت سے مانگتا ہوں، اللہ ہر بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت اللہ کے نبی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ایک آپ میں سے؟ ماشاءاللہ کچھ بچے لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ جزائے خیر دے یہ بچوں کو، اللہ ان کو عادت، لکھنے کی عادت پڑے ان درس قرآن میں۔ کون سی آیت پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی سن لو آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آج کی نماز تراویح کی آیت ہے، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ایک راستہ سیدھا راستہ ہے، چار راستے نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گئے اور کھولوں اسے، یا سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑھ جاؤں؟ سیدھا راستہ یہ ایک ہے، اور کون سا راستہ ہے وہ؟ کیسا پہچانے یہی سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی بول کر چلے گئے، چھوڑے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آخری خطبے میں آپ نے ایک جملہ کہا، حجۃ الوداع کے خطبے میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور، اگر اس کے اوپر تم چلتے رہو گے نا کبھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، اگر اسے چھوڑ کر تم جاؤ گے، ہمارا وہی مسلک ہے، ہماری وہی کوشش ہے، دن رات ہماری وہی محنت ہے، اللہ اسی پہ ہم کو زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث اور صحابہ کا طریقہ، یہ پہلا مضمون ہے آج کا۔ دوسرا مضمون میرے بھائی، ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، میں نے کہا ہے اس سے پہلے بھی، مگر اس کی تفسیر نہیں بیان کیا میں۔ ہر نبی کے دشمن، میں نے گزشتہ سال کا سنا، مجھے ایک چیز یاد آئی، جی ہاں، نبی سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتے، نبی سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہوتے۔ جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو کسی کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، جی ذہن میں رکھ لیجئے پہلی بات، مگر دشمنی کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ کسی کا مال لے لیے تھے؟ اللہ کے نبی سے دشمنی کیوں کیے تھے؟ سبحان اللہ، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ کے نبی سے دشمنی کیوں، اگر ہماری زندگی میں وہ ہو رہا ہے ذرا آپ کو تسلی ہوگی انشاءاللہ۔ سنیں گے یا مضامین پر چلیں گے انشاءاللہ؟ ایک تین باتیں میں سوچا ہوں ذرا تفصیل سے بول دوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں مضامین پر آؤں۔ اللہ کے نبی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرآن کی جو آیت ہے آپ پڑھیں گے، آیت پڑھتا ہوں دیکھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے، صرف ہمارے نبی کے لیے نہیں، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے، اور یہ دشمن دو طریقے سے ہیں، آپ کے اور میرے مطلب کی بات آگے آ رہی ہے۔ یہ دشمن دو لوگوں میں سے ہیں، ایک جنوں میں بھی دشمن ہے اور ایک انسانوں میں بھی دشمن ہے۔ غور سے سنو، یہ جنوں میں بھی ہیں اور انسان میں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ جنوں کے شیاطین سے زیادہ خراب ہیں۔ اللہ اکبر، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں نے ایک سوال کیا، آپ میں سے کوئی جواب دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہی جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ذرا جلدی جانے کی کوشش کر رہا ہوں، جلدی جی، کیا وجہ ہے؟ نبی سے کیوں دشمنی کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب سب ٹھنڈا ہوگا، چھوڑ بھی، انہیں بھی دشمن رہا تو چلتا، انہیں بھی دشمن رہا تو چلتا، اس لیے کہ نبی سے دشمنی کی گئی ہے تو میرے سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں اگر غلط ہیں، کسی کا مال کھا کر ہیں، تمہارے سے ہو رہا ہے تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پڑھوں، بخاری کی حدیث پڑھوں، صحیح بخاری میں ہے،
سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ آئے، گھر میں آئے، آپ نے مشورہ کیا اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت ختیجہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے پاس گئی. بھائی کا نام جی کون سے بھائی کے پاس گئے؟ ورقہ بن نوفل. کیا نام؟ نوفل نہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. سبحان اللہ. وہاں جانے کے بعد ورقہ بن نوفل نے جو کہا، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ آیا تھا وہ جبرائیل ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، اور جو فرشتہ آیا تھا وہ جبرائیل ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو جملے انہوں نے کہے، بخاری میں وہ جملے موجود ہیں. کہا یا لیتنی، کاش اگر میں اس وقت، یہ پہلا جملہ یہ ہے کہ تمہاری قوم تمہیں باہر نکالے گی. جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ لے کر، ہر نبی سے لوگوں نے دشمنی کیا ہے، اتنی دشمنی کرے گی تمہاری قوم، سبحان اللہ، تمہیں قوم کے باہر کر دے گی. اللہ کے نبی کو تعجب ہوا. نبی نے ایک جملہ پوچھا، او مخری، مجھے نکال دیں گے؟ اتنا مجھے چاہتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ سبحان اللہ. ورقہ بن نوفل نے کہا، دیکھو آگے کا جملہ عربی کا ہے، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی. آپ جو چیز لے کر آئے ہیں نا، نبوت، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے دشمنی کی گئی ہے، آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی. سبحان اللہ. کیا وجہ ہے دشمنی کی؟ ابھی تو معلوم ہو گیا ہو. کچھ تو بولو جی. جی میں یہ بچے کو پوچھا، اتنے دن سے کہاں تھے؟ جی بولا یہ گیسا ایک بچہ جواب دیا تھا. یہ بچہ، سبحان اللہ، بچہ بولا ابا کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے ابا جلدی لے کو چلے آ رہے تھے مجھے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ نہیں سمجھے آپ، نہ آپ آیت کو سمجھے، نہ آپ حدیث کو سمجھے. جی ہاں، اور میری ایک عادت ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. جی دین کیا ہے وجہ؟ آپ جو دین لے کر آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دین جب پیش کریں گے تو سامنے سے دشمنی کی جائے گی. یہ تمہارے ساتھ نہیں، سارے نبیوں کے ساتھ ہوئے. تو آپ جب توحید، ہمارے لیے بھی یہ ہے، تمہارے لیے بھی ہے، آپ جب توحید پیش کریں گے سامنے، خاندان میں کچھ لوگ تمہارے سے ناراض ہوں گے، دوستوں میں کچھ لوگ تمہارے سے ناراض ہوں گے. اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہی دشمنی ہے جو اللہ کے نبی سے بھی کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس میں ایک چیز ہے جو میرے اور تمہارے مطلب کی ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو میں اسے بولوں گا ضرور. جنوں میں بھی شیاطین ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر، کیا تم نے شیاطین سے پناہ مانگی؟ کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے کہا شیاطین الانس والجن، دونوں میں شیاطین ہیں. ابو ذر نے کہا قلت یا رسول اللہ وللانسان شیاطین، کیا انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں؟ قال نعم، ہاں جی ہوتے ہیں. وفی روایت هو شر من شیاطین الجن، جنوں کے شیاطین سے انسانوں کے شیاطین زیادہ خراب ہیں. ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دونوں قسم کے شیاطین سے، انسانوں میں بھی جو غلط لوگ ہیں، جنوں میں بھی جو غلط لوگ ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے؟ ایسا لگتا ہے ضرورت نہیں ہے. کیا ماشاء اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر سال کبھی کبھی بولتا ہوں، گزشتہ سال نہیں بولا، یہ اس سال بول رہا ہوں. وہ آدمی دشمنی کر رہا ہے، یہ آدمی دشمنی کر رہا ہے. جی اوپر جو دو آدمیاں بیٹھ کو ہی دلی میں، انہوں تو جینا حرام کر کو رکھ ڈالی. جی یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، یہ شیاطین ہیں، انسانوں کے شیاطین ہیں. اور ان سے بچنے کے لیے اور شیاطین سے بچنے کے لیے ایک دعا نبی نے سکھائی ہے صلی اللہ. کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ چلیے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. جی میں آگے بڑھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. حدیث سنو عن عبداللہ ابن عمر، غور سے سنو. کون اس دعا کو یاد کر لیں گے؟ ہاتھ اٹھائے بغیر جواب دو. آج الٹا کر رہا ہوں میں، ہاتھ اٹھائے بغیر، اس لیے کہ ہاتھاں بہت اٹھا رہی تمہیں. جی ہاتھ اٹھائے بغیر جواب دو. اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا لمبی ہے دعا، اگر یاد کرو گے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اللہ فائدہ پہنچائے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یقول لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو هؤلاء الدعوات حين یصبح وحین یمسی. صبح کو بھی اللہ کے نبی یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے، روزانہ پڑھتے اور شام کو بھی پڑھتے. کون سی دعا ہے؟ ایک ایک جملہ میں بولتا ہوں.
شاید ہو سکتا ہے یہ دعا پر یہ درس ختم ہو جائے، شاید ہو سکتا ہے، اگر وقت رہا 2-3 منٹ ایک اور موضوع کو چھیڑ کر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اسے چھوڑ کر میں ایک اور موضوع پر بات کر بات ختم کر سکتا ہوں۔ بولیے، آپ کے ہاتھ میں جی۔ اللہم انی اسألک العافیہ، بولو، فی الدنیا والآخرہ۔ آگے کا یہ بچہ پڑھ رہا ہے، دیکھو ماشاءاللہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا، دوبارہ اور ایک مرتبہ، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما اور سکون عطا فرما دین اور دنیا میں، دو بار آ گیا ایک ہی جملہ۔ اس کے بعد تیسرا، وہ اہلی و مالی، بولو، افطار سے پہلے کرو یہ انشاءاللہ، کرو یہ دعا، تہجد میں کرو یہ دعا انشاءاللہ۔ اللہ گھر والوں میں سکون عطا فرما، اللہ اہل و عیال میں سکون عطا فرما، اور میرے مال میں اللہ تعالیٰ، فی اہلی و مالی، مال میں بھی چاہیے اور گھر والوں میں چاہیے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 6 ہو گئی۔ آگے، اللہم استر عوراتی، بولو، اے اللہ میرے پردے کی جتنی چیزیں ہیں، میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ دنیا کے سامنے مت لا اسے تو چھپا کر کے رکھ۔ اللہم استر عوراتی، اللہ میرے پردے کے جو گناہ ہیں اس پہ تو پردہ ڈال کے رکھ۔ وہ آمن روعاتی، یاد ہے جی کسی کو دعا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میں لگا دوں ان کو، یہ لوگ یاد کر لیں گے انشاءاللہ جی، درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ بولیں، کل تک کون یاد کریں گے؟ اب ہاتھ اٹھاؤ جی، آدھی جماعت بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گی، آدھی بھی نہیں، کل تک کون یاد کریں گے بھائی؟ کیا طریقہ ہے یاد کرنے کا؟ کوئی ایک صاحب درس کے بعد یہ دعا مجھ سے ریکارڈ کرا دو، جتنے چاہے ان کو بھیج دو، سنو، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 50 بار سنو، سن کے یاد کرو، کل تک یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انعام تو نہیں دوں گا، ہو سکتا 100 لوگ یاد کر کے آ گئے تو جی انعام دینے والا بھاگ جائے گا بس، اس لیے وہ انعام کیا ہے بولے تو میرے لیے انعام کیا ہے، آپ دعا کریں گے تو مجھے بھی ثواب انشاءاللہ، اور جو ریکارڈ کر کے فارورڈ کر رہا ہے یہ جتنے لوگ یاد کریں گے اسے بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے 10 لوگ مت آ جاؤ، کوئی ایک آدمی ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آگے سن لو، وہ آمن روعاتی، اے اللہ جن چیزوں سے مجھے ڈر ہے وہ ساری چیزوں میں اللہ مجھے تو امن عطا فرما، اے اللہ مجھے امن عطا فرما۔ اس کے بعد کا جملہ بہت اچھا ہے، اللہم احفظنی، اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، میرے پیچھے سے، وعن یمینی، میرے دائیں سے، وعن شمالی، میرے بائیں سے، پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اللہ سے آپ، سامنے پیچھے دائیں بائیں، ومن فوقی، اللہ میرے اوپر سے، اللہ اکبر جی، ومن تحتی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اللہ میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یا کوئی شیطان مجھے نیچے سے اچک لے، اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے چاروں طرف سے آپ نے اللہ سے پروٹیکشن مانگ لیا ہے۔ اب ہے کوئی شیطان جو تمہیں تکلیف دے؟ کوئی ہے تمہیں جو ستائے؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر، اور یاد کرنے کا میں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، درسوں میں آنے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ کل تک انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس مجلس کا ہر بچہ یہ دعا کو یاد کر لے انشاءاللہ، اللہ ہمیں یہ دعا یاد کر اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 2-3 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ، ایک چیز پر میں بات کر اپنی بات، صرف ایک چیز انشاءاللہ اپنی بات میں آج کے لیے ختم کرتا ہوں۔ آیت سن لیجئے، عمل ہوگا تو بات چیت ہوگی، جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے اللہ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت ترجمہ 2 باتیں اس کے تعلق سے، یا بنی آدم، عمل کریں گے انشاءاللہ جی، سوچ لو، جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ بھی سوچ لو، عمل کریں گے تو آیت بولتا ہوں، عمل نہیں کریں گے تو نکو، دوستی باقی رہنے دے، نکل جائیں گے آج جی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اے آدم کے بچوں، ہم سے اللہ کہہ رہا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد کو آ رہے ہو زینت اختیار کرو، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین،
بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، مطلب اگر محبت نہیں کرتا ہے اللہ کی نفرت ہے، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں۔ آیت نمبر 31۔ مسجد کو جب آتے ہیں خاص طور سے اس میں کہا گیا ہے، میں نے تفسیر نوٹ کی ہے، پہلا یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ہذہ الآیۃ الکریمہ رد علی المشرکین۔ پہلی چیز مشرکین جو ہے نا کفار مکہ ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، ان سے کہا گیا ہے نہیں، آئندہ سے جب بھی خانہ کعبہ میں آؤ نا کپڑے پہن کے آؤ، یہ پہلا معنی۔ جی سب جن جن کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں نا سب خوش ہیں، ابھی ہمارے پاس آئی نہیں بات وہ، سبحان اللہ۔ دوسرا معنی یستحب التجمل عند الصلاۃ، علماء کا جملہ پڑھ رہا ہوں، یستحب التجمل عند الصلاۃ، جب بھی نماز کو آتے ہو خوب بن ٹھن کے آؤ۔ کیا جملہ جی؟ تجمل، اچھے سے جا رہے نکے کو نکلتے نہیں، انہیں باہر نکل رہا نہیں، انہیں پیچھے کھڑا ہے، جلدی آبا میں بھی کپڑے پہننا۔ جی کیسے ریڈی ہوتے ہیں، کیسے ریڈی ہوتے ہیں؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہو، تم الحمدللہ رب العالمین بولتے ہو، اللہ آسمان کے اوپر سے تمہارا جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، کیا ہے تجمل میں کیا چیزیں ہیں؟ ولا سیما یوم الجمعہ و یوم العید، خاص طور سے جمعہ کے دن اور عید کے دن یہ چیزیں کرو۔ کیا کرنا ہے؟ الطیب، پہلی چیز خوشبو لگا کے آؤ انشاءاللہ۔ نماز کو آنے سے پہلے کیا کرو؟ خوشبو لگا کر آؤ۔ دوسرا، یہ سنت چھٹتی جا رہی ہے ہمارے سے، والسواک، کیا کرو؟ ماشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے نہیں بولوں گا۔ لأنه من تمام ذلك، شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، تجمل میں وہ کہتے ہیں ٹوپی پہنا کرو۔ کیا جملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی ننگا سر نہیں تھے، ہمیشہ امامہ باندھتے تھے۔ میں پوری آنے سے پہلے 10 حدیثیں پڑھ کر آیا، آپ امامے کے اوپر مسا کیا کرتے تھے۔ میں سوچا آج امامہ پہن کے جاؤں میں، پھر لوگ بولیں گے عبد القدیر نے کون کے دوسرے آ رہے ہیں، اس لیے نہیں پہنا امامہ۔ جی ساری زندگی بھر آپ امامے کے اوپر مسا کیا کرتے تھے، آپ امامہ باندھتے تھے آپ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی دوسرے لے لیے، ہاں اسے سنت نہیں بول سکتے، یہ بھی بول دو میں، سنت اس لیے نہیں بول سکتے، آپ نے اس کے بارے میں جو بھی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں سب ضعیف ہیں، ایک بھی حدیث صحیح ہوتی تو پھر یہ سنت بن جاتی۔ مگر کوئی نوجوان اگر یہ کہہ دے سبحان اللہ کہ اس کی فضیلت میں تو حدیث نہیں مگر نبی پہنے ہی یہ ثابت ہے، میرے نبی پہنے اس لیے میں پہنوں گا، انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے، یہ جو زمین ہے نا سجدہ کرنے کی زمین، سبحان اللہ، صحابہ جو سجدہ کرتے تھے کنکریوں پر، کوئی میٹ نہیں، کوئی حسیر نہیں، اور جب دھوپ پڑتی، سخت دھوپ پڑتی ہو، سبحان اللہ، نیچے کی کنکریاں اتنی گرم ہو جاتی ڈائریکٹ سجدہ نہیں کر پاتے، تو صحابہ کیا کرتے؟ ٹوپی کو گھسیٹ کر چمڑے اور کنکری کے بیچ میں ٹوپی کو لا کر، سبحان اللہ، تاکہ ڈائریکٹ چمڑا نہ لگے، صحابہ ٹوپی پہنتے تھے تبھی تو یہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ میرے بھائی پہنا کیجئے انشاءاللہ، بولو جی انشاءاللہ، تو بولو، بعد میں ناراض ہو کو سبان سے درس کو چھوڑ دا لیں گے، کون بھی بولے نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء بولے نہیں، انہوں کون بولنے والے جی، ثابت ہے، پہنو انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک چھوٹی چیز ہے، میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سارے قرآن میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آج کی نماز تراویح کی آیت، آدھی آیت، پوری آیت بھی نہیں، آیت میرے ساتھ پڑھو ایک بار، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، بس اتنی ہی آیت، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اس آیت کے بارے میں جو جملہ میں نے نوٹ کیا ہے تفسیر سے، جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ، اللہ نے سارا میڈیکل، سارا طب اللہ نے یہ چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تو آپ جا کے چیک کر لیں کیا معنی ہے، دیکھ لیں کیا آخر چیز ہے، اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ جانتے نہیں؟ ترجمہ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ بولو جی، کھاؤ پیو اس میں تو ہمیں نمبر 1 ہے، اس میں تو نمبر 1 ہے، سبحان اللہ۔ ایک ڈاکٹر ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بچوں کو، لندن میں ہیں ایک ڈاکٹر، آئے یو کے کے ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی، شیخ ایک سوال ہے میرا، کبھی میرے پاس قرآن حفظ کیے تھے تھوڑا بہت اور عربی گرامر سیکھے تھے، یاد کر کے جیسے ہی وہ آتے ہیں
ایک بار ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. جو ایم ڈی ہیں، اچھے پوسٹ پر ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور اچھے مقامات عطا فرمائے. انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، آپ سب بولیں گے ایسا بھی ہے کیا بول کر، کہ وہ قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، یو کے میں امامت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے پوچھا، ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز گوشت کھاتے تھے؟ جی کون بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ادھر سے ادھر. ایک وقت گوشت نہیں رہا تو ہمارا کھانا نہیں چلتا. وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک سوال تھا، وہ یہ کہ انگریزی میں کیا بولتے ہیں، ویکیشنل، کیا بولتے کیا بھائی، میری انگریزی ذرا خراب ہے، اوکیشنل برابر. یہی نبی سے ملتا ہے. کبھی کبھی روزانہ کی غذا جب پوچھی گئی اما عائشہ سے، کہا زیتون اور روٹی. یہ اللہ کے نبی کی محبوب غذا ہے. ہم نے ہماری غذائیں بدل لی اور بیماریوں کو لے لیا ہے، ساتھ میں بیماریوں کو لے لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے. باقی رمضان کو اللہ بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.